بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو ہم عربک گرامر پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں تأمل ما یلی۔ تم غور فکر کرو، بار بار سوچو ما یلی جو نیچے دیا گیا ہے یا جو آ رہا ہے۔ تو ہمیں انا دیا گیا ہے اور انا کے بعد ضمائر دیے گئے ہیں کہ انا جب ضمائر پہ داخل ہوتا ہے تو ضمائر کس شکل میں آ جاتے ہیں یا کون سا شکل اختیار کرتے ہیں۔ انا ہوا پہ داخل ہو گیا تو انا ہو بن جائے گا۔ انا جب ہیا پہ داخل ہوتا ہے تو انا ہا بن جاتا ہے، اور انا جب ہم پہ داخل ہو جاتا ہے تو وہی انا ہم بن جاتا ہے، اور انا جب ہننا پہ داخل ہوتا ہے تو انا ہننا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو حاضر کے ضمائر ہے وہ ہے انتا، انتی، انتم، انتنا۔ تو یہاں پر جو تا ہے اس کی جگہ کاف آ جائے گا۔ انا کا، انا کی، انا کم، انا کننا، کننا۔ تو یہ ہو گئے کون سے ضمائر جو حاضر تھے۔ اس پر جب انا داخل ہو جاتا ہے تو اس طرح شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد متکلم واحد انا پر جب انا داخل ہوتا ہے تو اننی بن جاتا ہے یا انی بن جاتا ہے، اور انا جب نحنو وہ تثنیہ متکلم یا جمع متکلم پر جب داخل ہوتا ہے تو اننا یا انا بن جاتا ہے۔ اب انا کے جو حوات ہے دیگر، مثال کے طور پر لعل، تو لعل جب ہوا پہ داخل ہو جائے گا تو لعل ہو، لعل ہا، لعل کا، لعل کی، اسی طرح وہ لعل ہم، سارے ضمائر جس طرح انا نے سلوک کیا لعل بھی اس طرح سلوک کرے گا۔ لیتا بھی، لیتا ہو، لیتا ہا، لیتا کا، لیتا کی، لیتا ہم، اور اسی طرح انا بھی ایک انا ہے ایک انا ہے۔ انا ہو، انا ہا، انا کا، انا کم، انا ہننا، انا ہم، اور اس کے بعد جو رہتا ہے انا، انا، لعل، کا انا بھی اسی طرح، کا انا ہو، کا انا ہا، کا انا کا، کا انا کی، اور جو اور ہے انا، لعل، لاکنہ، لاکنہ رہ گیا۔ لاکنہ جو ہے انا کی جگہ ہم لاکنہ جب لگائیں گے تو لاکنہ ہو، لاکنہ ہا، لاکنہ کا، اسی طرح آسان ہے۔ یہ لاکنہ ہو گیا، اور لعل بھی اسی طرح، اور لعل ایک لیتا ہے اور ایک انا ہے ایک انا ہے، اور ایک کا انا ہے، کا انا گویا کہ، تو انا کی جگہ ہم یہ لگائیں گے اور ضمیر کے ساتھ اسی طرح ہی سلوک ہوگا۔ اس کے بعد جو کانا و حواتو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ ذرا سا مختلف ہے، اس میں ماضی کا کردان آتا ہے۔ اس کے بعد نیچے دیا گیا ہے وہ پڑھتے ہیں ادخل، تم داخل کرو انا اعلی جمل الآتیت، نیچے جو جملے آ رہے اس پر، تو ہمارے سامنے جملہ ہے ہوا تاجرن۔ یہ کون سا جملہ اسمیہ ہے؟ اس میں ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور تاجرن کیا ہے؟ خبر ہے۔ ہوا کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر کیا ہوگا؟ ہمیشہ نکرہ ہوگا۔ ہوا تاجرن، اب ہم نے اس پر انا جب ہم انا داخل کریں گے تو انا ہو بن جائے گا، اور اگر اسی طرح دیا ہو کہ لعل داخل کرے تو لعل ہو تاجرن، اور کا انا گویا کہ وہ تاجر ہے، کا انا ہو تو کا انا ہم داخل کریں گے۔ اسی طرح جو کیا ہے لیتا، لیتا ہو تاجرن، اسی طرح یہاں پر ہم من الیابان، تو انا ہم یا لعل ہم یا لاکنہ ہم، وہی ہم جو ان و حواتو ہے وہی سارا اس کے ساتھ ہم آ جائے گا من الیابان، اور ہیا انہا، تو ہم نے وہی اوپر پڑھا، اگر انا ہم نے داخل کریں گے تو انہا بن جائے گا، اگر لکنہ تو لکنہ ہا بن جائے گا، اسی طرح کا انہا ہا بن جائے گا، لیتا ہا، اور لعل ہا، لعل ہا میں لکھ دیتا ہوں، یہ لعل ہا ہو گیا۔ تو اسی طرح جتنے بھی احواتها ہے، اس کے احوات بہنیں ہیں یا اس کے گروپ میں سے ہے، وہ سارا اس طرح تعلق ہوگا، ضمائر اس طرح ہی چینج ہوں گے۔ اس طرح انا ہے نا تو انی یا لعلی یا لیتی، اور انتم، انکم، اور کانکم، تو میں سارا بتا رہا ہوں کیونکہ باقی آگے جو آئیں گے تو کہیں رہ نہ جائے، اس لیے میں یہاں پر لعل، لیتا وغیرہ اس کے جتنے بھی احوات ہیں وہ بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ تو انتنا جو ہے یہ کیا؟ انا کننا بن جائے گا کیونکہ تا کی جگہ کاف آ جائے گا، اور یہ انا کا، تو میں ذرا ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، انا داخل کرنا ہے، انہو تاجرن، انہم من الیابان، انہا متزوجۃ، انا کننا مجتہدات، انا کا رجل عنی، اس کے بعد انی طالب، انکم ازکیاء، اور اس کے بعد انا مسلمون، اس کے بعد انا ہن مسلمات، اس کے بعد انا کی زکیۃ، تو میں نے وہ جو انا دیا تھا اس کے چینج بھی کر دیے۔ اس کے بعد نیچے ہے، اس کے بعد دیا گیا ہے اقرأ، تم پڑھو الامثلۃ الآتیہ، نیچے دیے گئے مثال۔
تو 3 جملے دیے گئے ہیں، المدرس جدید، فاطمۃ طبیبۃ، حامد متزوج۔ پہلے یہ جملے سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ جو 3 جملے ہیں یہ کیا جملہ اسمیہ ہے۔ اب جملہ اسمیہ کا پہچان یہ ہے کہ اس کا جو کیا ہوگا مبتدا ہوگا وہ کیا ہوگا معرفہ ہوگا، معرفہ، اور اس کا خبر کیا ہوگا نکرہ ہوگا۔ باقی عدد میں یہ واحد ہے یہ بھی واحد ہوگا، یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہوگا، یہ کیا ہے مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے حالت رفع میں، اور یہ مؤنث مؤنث، مذکر مذکر، وہی جو کنڈیشن ہے ہم نے بتایا، صرف معرفہ معرفہ معرفہ، اور یہ نکرہ نکرہ نکرہ۔ معرفہ بھی کے اقسام ہیں، نام جب آ جائے تو معرفہ ہے، الف لام آ جائے شروع میں تو معرفہ ہے، ضمائر آ جائے تو معرفہ ہے، اسماء اشارات یا موصولات وغیرہ آ جائے تو کیا ہے معرفہ ہے، اور نکرہ تنوین آ جائے صرف فقط۔ اب اس پر ان ہم نے داخل کر دیا، ان المدرس، جو مبتدا ہے وہ ان کا اسم بن جائے گا جو معرفہ ہے، اور حالت نصب میں آ جائے گا، ان فاطمۃ، اور ان حامدن متزوج۔ یہاں پر جو حامدن ہیں آخر میں جو الف ہے یہ حالت نصب کی کیا ہے علامت ہے، تو مراد کہ یہاں پہ تنوین ہے۔ اب ان کی جگہ ہم اگر لکنہ داخل کریں گے تو لاکن المدرس لاکن فاطمۃ لاکن حامدن، اور لاکنہ کی جگہ اگر ہم کا ان داخل کریں گے تو وہ بھی اس طرح ہوگا، اور لیتا داخل کریں گے تو وہ بھی اس طرح ہوگا، لعل داخل کریں گے لعل المدرس لعل فاطمۃ لعل حامدا متزوج، تو سارا اسی طرح بن جائے گا۔ اس کے بعد نیچے دیا گیا ہے، ادخل ان علی الجمل الآتیۃ واسبد اواخر الکلمات۔ تو کیا ہے ان داخل کرنا ہے جملوں پر اور اس کو حرکات دینے ہیں، ضبط مطلب اس کے آخر میں اعراب لگانا ہے۔ تو کیا ہے الدرس صعب، تو ان جب ہم داخل کریں گے تو ان الدرس، سین پر کیا ہے آخر میں یہاں پر فتح آ جائے، ان القرآن ان آمنۃ۔ اس کے بعد ان داخل کرنا ہے اس جملے پہ، تو یہ کیا تھا ہذہ الساعۃ، آخر میں کیا تھا ضمہ تھا، مطلب حالت رفع میں تھا۔ جب ہم ان داخل کریں گے تو حالت نصب میں چینج ہو جائے گا اور ہو جائے گا ان الساعۃ، فتح آ جائے گا، عالیۃ ان المدیر، اور یہاں پر ان السیارۃ فتح آ جائے گا، ان محمدن ساتھ الف بھی آ جائے گا، ان اللغۃ العربیۃ، کیا کیونکہ موصوف صفت ہے تو دونوں پر فتح نصب آ جائے گا۔ اس کے بعد ان بلالن، بلالن اس طرح بن جائے گا، الف بھی لگا دیا جائے گا، اور ان الماء بارد، اور اسی طرح ان کی جگہ ہم کأن بھی لگا سکتے ہیں، لعل بھی، مثال کے طور پر کأن الدرس، گویا کہ یہ جو درس ہے صعب مشکل ہے، کأن القرآن مطلب قرآن کے لیے سامنے اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہی ہے کأن آمنۃ طالبۃ، گویا کہ آمنہ کیا ہے طالبہ ہے، طالب علم ہے، تو کأن کی جگہ ہم لعل بھی لگا سکتے ہیں، لعل الدرس صعب لعل السیارۃ جمیلۃ، اس کے بعد لعل اللغۃ العربیۃ سہلۃ لعل بلالا عنی، لعل کی جگہ لیتا بھی لگا سکتے ہیں، لیت المدیر فی فصل، اور نیچے دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں، السیارۃ جمیلۃ، یہ مبتدا ہو گیا یہ خبر ہو گیا، ان السیارۃ جمیلۃ، تو سیارۃ کیا ہوگا اسم ان ہو گیا، اور جمیلۃ خبر ان ہو گیا، جو اسم ان ہے وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا، اور جو خبر ان ہے وہ کیا ہوگا مرفوع ہوگا۔ تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا بیان کرو، اعراب بیان کرو، تو آپ ان کی جگہ کیا لکھیں گے، ان سیارت کیا ہے اسم ان، اور ساتھ یہ بھی لکھیں گے کہ یہ کیا ہے اسم ان منصوب اور خبر ان مرفوع۔ اس کے بعد دیا گیا ہے تأمل مثالین، یہ 2 مثالوں پر غور کرے اور باقی جو دیے گئے مثال ہے اس کو بھی پورا کرے۔ تو امن العند انت ام من پاکستان، تو یہاں پر حمزہ استفہامیہ ہے اور 2 دفعہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تو پھر ام آیا ہے، کیا آپ ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے، تو یہ پھر یا جب آ گیا سوال پوچھا گیا تو اس کے لیے ام آ گیا اور پہلے کے لیے حمزہ استفہامیہ آ گیا۔ اطبیب انت ام مہندس، کیا تم ڈاکٹر ہو یا انجینئر، یہاں پر ہے کیا انت مجتہد کسلان، تو آپ نے یہ کرنا ہے انت مجتہد ام کسلان، ام کے بعد
کسلان پھر لکھنا ہے۔ یہاں پر ملک دیے ہے، جب ملک ہوں گے تو ملک سے پہلے ہم من لے کے آئیں گے۔ آہیا من الصین، کیا وہ چین سے ہے؟ ام کے بعد ملک ہے، ملک سے پہلے ہم من آلے کیا آئیں گے؟ من الیابان، یا وہ کیا جاپان سے ہے۔ تو یہ ہو گیا، میں پھر پڑھتا ہوں۔ آہیا من الصین ام من الیابان، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ لہلا داخل کرو، انا ہی کی طرح سلوک کرو، تو ہم نے اوپر ہی پڑھا کہ لہلا ہو، لہلا ہا، لہلا کا، لہلا کی، اور انا ہے تو لعلہ نی آ جائے گا، اور لہلا ہم، لہلا ہننا، لہلا کم، لہلا کننا، اور نحنو ہے تو لہلا جب داخل ہو جائے گا تو لہلنا ہو بن جائے گا۔ اس کے بعد لعل المدیرہ فتح آ جائے گا، اور یہاں پر لعل الاختبار سہل، اور اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد اقرأ المثالین، یہ دو مثالیں پڑھے، پھر باقی جملے بھی اس طرح مکمل کرے، عالن اور عالیتن خالی جگہوں میں رکھنے سے۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے ھذا القلم عالن، تو عالن جو ہے وہ قلم مذکر کے ساتھ آ گیا ہے، اور ھذہ الساعۃ عالیۃ، عالیۃ مؤنث کے ساتھ آیا ہے۔ اب الکتب العربیۃ مؤنث ہے تو عالیۃ آ جائے گا، اور ھذہ الکتاب رخیص وذاک، کتاب یہاں پہ مذکر ہے تو عالن آ جائے گا۔ اس کے بعد معجم ہے تو یہاں پر بھی عالن آ جائے گا، اور ھذہ الحقیبۃ عالیۃ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے یہاں پر دیا گیا تأمل ما یلی، جو نیچے دیا گیا ہے اس میں غور فکر کرو۔ یہاں پر لیسا کا استعمال ہو رہا ہے، تو لیسا جو ہے وہ فعل ناقص ہے، صرف اس کا ماضی کا گردان بنتا ہے۔ لیسا اور لیست کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے۔ تو یہ دو بڑے سیکھنے چاہیے، باقی گردان بھی سیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں گردان سناتا ہوں۔ لیسا، پھر لیسا الف بڑھا دیا جائے گا، پھر لیسو یہاں پر جو آیا ہے، اور اس کے بعد لیست اور لیستا، پھر بن جائے گا لسنا۔ اس کے بعد باقی گردان لستا، لستما، لستم، یہ لستم آ گیا۔ اس کے بعد لستی، لستما، لستنا، اور آخر میں لستو متکلم واحد کے لیے، اور لسنا۔ یہ گردان سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ گردان یاد نہیں کیا ہے تو جملے آپ نہیں بنا سکتے، اس میں لیسا کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر لیسا کا ایک طرح جو استعمال دیا ہے وہ حرف جار کے ساتھ ہے، دوسرا وہ بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر جملہ اسمیہ دیا گیا ہے حامد طالب، تو ہم نے لیسا داخل کرنا ہے۔ جب ہم لیسا داخل کریں گے تو بن جائے گا لیسا حامد طالبا، صحیح ہے؟ میں لکھ دیتا ہوں، یہ بن گیا طالبا۔ اسی طرح یہاں پر بھی لیست الطلاب سعارا، یہاں پر سعارا بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ لایا جائے گا، وہ لیست ہے۔ لیست آمنۃ طبیبہ، تنوین آ جائے گا منصوب۔ اس کے بعد الفاتحات مطلب مؤنث ہے تو وہی لیست الفاتحات متزوجات، تو یہ حالت نصب میں مطلب منصوب آ گیا۔ اس کے بعد جو انتا ہے اور انتم ہے، لیسا لے کے آنا ہے۔ لیسا جب انتا کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے تو لستا بن جاتا ہے، یہاں پر آ چکا ہے لستا۔ اور انتم پر جب لیسا داخل ہوتا ہے تو لستم بن جاتا ہے، انتی پر تو لستی۔ تو نیچے دیا گیا ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر جو انتا ہے وہ تا یہی رہے گا، صرف لستا، اور تم وہی رہے گا لستم، اور تی وہی رہے گی لستی، اور تننا وہی رہے گا لستننا۔ اب یہاں پر انا اور نحن کے لیے صرف چینج ہے، انا کے لیے لس تو آ جائے گا، تو مطلب تم میں ہوں، یہ جملہ استعمال سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے، اور نحن کے لیے نون الفنا لسنا آ جاتا ہے۔ اب آسان طریقہ وہ ہے با کے بہر، با والا ذرا جو حرف جار استعمال کیا جاتا ہے اس کے خبر کے ساتھ، وہ ذرا مشکل ہے۔ یہاں پر لستا کبیرن، انتا کبیرن، تو ہم نے لیسا داخل کرنا ہے۔ لیسا جب ہم داخل کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ لستا کبیرن، کبیرن یہاں پر ہاں الف آ جائے گا منصوب۔ یہاں پر لیسا ہم نے داخل کرنا ہے
تو لستم جدودن اور لستی فقیرتن اور لستن مجتہداتن اور یہاں پر لستو مدرسن الف بھی ساتھ آ جائے گا اور یہاں پر لسنا طلابن الف بھی آ جائے گا۔ یہ آسان طریقہ ہے، یہ با والا ذرا سا مشکل ہے۔ اس کے بعد ہے دیا گیا ہے کہ لیسا داخل کرو، تو جب کیا ہوگا ضمائر نہ ہو صرف اسم ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ مثال کے طور پر الباب ہے تو لیسا، الباب کی وہ مذکر ہے تو لیسا لے کے آئے ہم، اب الباب لکھ دیا لیس الباب۔ اب جو مغلقن ہے نا وہ کیا لکھنا ہے، مغلقن لکھنا ہے، تو اسی طرح یہ جملہ بن گیا لیس الباب مغلقن۔ آسان طریقہ یہ ہے۔ لیس الماء باردا لیس حشام مریضا، اس کے بعد ابھی آ گیا لیس ابی نائما، یہ آسان طریقہ ہے۔ لیس الدرس صعبا، منصوب بنانا ہوگا با کی جگہ۔ لیس المسجد قریبا، اس کے بعد آخر میں ہے لیس الطفل جوعانا، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیا گیا ہے ضمائر والا، دیا گیا ہے کہ مثالیں پڑھو پھر اس پر لیسا داخل کرو، تو یہاں پر ضمائر ہیں تو میں نے کہا لیسا جب ہوا پہ داخل ہو جائے تو وہی لیسا رہتا ہے۔ لیسا تاجر ہوا وہی لیسا من الیابان۔ اب یارتو جمیلہ تن، انا پہ جب لیسا داخل ہو جاتا ہے تو بن جاتا ہے لستو عنین، یہ بھی ساتھ سیکھ لینا چاہیے عنین، اور وہی اوپر والا بھی با بعنین بھی ہم پڑھ سکتے۔ اس کے بعد انت فقیرن ہے تو کیا بن جائے گا، لستا فتح آ جائے گا فقیرن، اور بے فقیرن بھی آ سکتا ہے، اور ہیا کے لیے لیست، وہی لیست آ جائے گا۔ میں پھر لکھ دیتا ہوں ہیا کے لیے لیست من العراق، اور نحنو کے لیے لسنا ازکیاء فتح آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے کیونکہ حالت نصب میں ہوگا اور بے ازکیاء بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ کون سا ہے، الف ممدودہ والا ہے، اور اس کا جر والا کس سے فتح سے ہی آتا ہے، اور با بھی با کے ساتھ بھی جو پر ہے، لیکن جو منصوباً ہے وہ کیا ہے، آسان ہے منصوباً۔ اس کے بعد ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کا جو سیاح ہوتا ہے وہ افعالو کے وزن پر ہوتا ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے ہاشم طویل و حامد اطول منہ، یا سمپل حامد اطول من ہاشم، یہ ہو گیا۔ یہاں پر تو ہوا ہاشم کی طرح ہی اشارہ ہے۔ آمنۃ سعیرۃ و زینب اسعر منہا، اس طرح، یا زینب اسعر من آمنتی، اور یہاں پر ھذا الکتاب اسہل من ذاک، تو اسہل کیا ہے، من ذاک اسی طرح کتاب کی طرح اشارہ ہے۔ اس کے بعد یہ دیا گیا ہے کہ یہ سیکھ لے، اب ایکسرسائز پڑھتے ہیں اس میں آسان ہو جائے گا۔ تو ہاشم ہے، ہم نے فوراً لکھنا ہے ہاشم اطول من عثمان، القاہرۃ اکبر من الریاض، من لگا دینا ہے، یہاں پر من والا شکل ہے، استعمال ہے۔ ھذا الفندق انظف من ذاک، اس کے بعد اللغۃ العربیۃ اسہل من اللغۃ الفرنسیسیۃ، تو من لگا کے بس یہ افعال کے وزن پہ یہ سیحے جو ہے ڈال دینے ہیں، یہ صفت والے۔ اس کے بعد ہے انا اکبر منہ، یہاں پر ہوا اسعر من کی۔ اس کے بعد الرجال اکثر من النساء، انت احسن منی، الموز ارخص، رخیص بن جائے گا ارخص من العنب۔ اس کے بعد ہے الشمس ابعد من القمر، پھر یہ ایک طرح کا استعمال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ہے استعمال کہ ان کو پڑھ لیں، مطلب اس طرح استعمال ہے محمد طالب حسن، اب وہ تو طالب ہے، حسن طالب خوبصورت، لیکن سب سے حسن ہے تو اس لیے کیا محمد
احسن الطالب فی الفصل، کلاس میں سب سے زیادہ وہ خوبصورت ہے۔ ھذا بیت جمیل، یہ گھر کیا ہے، خوبصورت ہے، لیکن ھذا اجمل بیت فی الشارع، راستے میں نا سب سے زیادہ یہ گھر خوبصورت ہے۔ اسی طرح آمنۃ طالبۃ سعیرۃ، صغیر تو ہے لیکن اصغر طالبۃ فی المدرسۃ، کیا اسکول میں نا سب سے وہ چھوٹی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جو صفت ہے اس کو پہلے لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد والا جو ہے موصوف اس کو مکسور کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ھذہ اصغر غرفۃ فی بیتنا، یہ استعمال کر کے، بلال احسن جار فی جینا، اس کے بعد وہی یاسر فقیر کا افقر رجل فی قریتنا، ھذہ ارخص کیا ہے ساعۃ فی السوق، اس کے بعد ھذا اسہل درس، درس وہی بس سمپل آسان ہے، فی الکتاب۔ تو سب کے ساتھ اس طرح سلوک کر لینا ہے، جو صفت ہے اس کو افعال کے وزن پہ ڈال دینا ہے، اور جو کیا ہے موصوف ہے وہ بعد میں لے کے آ کے مکسور کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آسان سا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ والسلام۔